اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کی زندگی میں ہی کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیا تھا، جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کو بھی ان سے محبت تھی، ان کو بھی اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ کو بھی ان سے محبت تھی اور ان کو رسول اللہ سے محبت تھی۔ اتنے آپس میں وہ لازم اور ملزوم تھے۔ ان کا دینی خدمت دیکھ لیں، ان کا دنیا میں کردار دیکھ لیں، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ذاتیات پر انہوں نے پوری زندگی کام نہیں کیا، ہمیشہ دین کے لیے کام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ایک کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور اس کافر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے 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 وہ کافر آگے، حضرت علی پیچھے، یہاں تک کہ اس کافر کو حضرت علی نے لٹا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ سینے پر بیٹھ کر تلوار نیام سے نکالی اور اس کے سینے میں وہ پیوست کرنے لگے، تو اسی وقت اس کافر نے کیا کیا اور اس کو کوئی چارہ کار نہ ملا۔ اس کو پتا تھا کہ موت میری قریب ہے، نہ تو میں حضرت علی کو مار سکتا ہوں نہ پچاڑ سکتا ہوں، کیونکہ ایک طاقت ہے، ان کو اللہ نے علم بھی دیا تھا، طاقت بھی دی تھی۔ اس کافر نے یہ کیا کہ تھوک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر پھینک دی، تھوک پھینک دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کے سینے سے اتر گئے، اپنا تھوک صاف کیا اور کچھ نہیں کہا، ایسے چل دی۔ ساتھ ہی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آپ تو اس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ جس کو قتل کرنے جا رہے تھے اور بڑے غصے میں تھے، بڑے جلال میں تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ بولا کہ اگر آج اس پر ہم عمل کریں، مسلمان عمل کریں، تو سارے جھگڑے، لڑائیاں، فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا اس کے ساتھ میری جو جنگ تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، یعنی کہ دین کے لیے تھی، مگر جب اس نے میرے منہ پر تھوک پھینکا تو اب آگے ذاتیات کا مسئلہ، یعنی کہ اب میری ذات کا مسئلہ آ گیا، میری ذات کا مسئلہ آ گیا۔ اب اگر اس کو میں قتل کروں گا تو یہ ذاتیات کے لیے آ جائے گا، ذات کے لیے میں نے قتل کیا، اس کو میں نے دین کے لیے قتل نہیں کیا، لہٰذا اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ یہ کردار دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ ایک دوسرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، ان کو کہا کہ یہ الفاظ کہے کہ کالے چہرے والے، اے کالے کہہ دیا، یا کالی ماں کے بچے، یہ الفاظ کہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، سب سے برا عمل ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ کسی کو برے نام سے پکارنا، الٹے نام سے پکارنا، جو اس کا الٹا نام ہے، برا نام ہے، جس سے وہ غصہ کرتا ہے نا، اس نام سے پکارنا سب سے برا عمل۔ اسلام میں ایمان لانے کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ نام الٹا لے کر پکارنا۔ اب اس صحابی نے کیا کیا؟ کالا کہہ دیا۔ جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اس صحابی نے کہ میں نے تو غلطی کی ہے، باگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹا کر باہر بلایا اور کہا کہ آپ کا میں نے الٹا نام لیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، آئندہ کے بعد کبھی نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے کالا کہہ دیا تو میں ہوں ہی کالا، پھر کیا ہوا؟ اور اگر آپ نے کہا کہ آپ کالی ماں کے بیٹے تو کوئی بات نہیں، ہم حبشہ کے لوگ ہیں، ہماری ماں بھی کالی، کوئی، اس نے کہا نہیں، مجھے دل سے معاف کرو۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دل سے معاف کر دی، مگر صحابی نے کہا نہیں، ایسے نہیں، میں نیچے لیٹوں گا اور آپ اپنا جوتا اٹھا کر میرے منہ پہ رکھو تاکہ مجھے پتا چلے کہ اسلام میں اگر کسی کا الٹا نام لیا جائے تو اس کا حشر کیا ہونا چاہیے، اس کا منہ نیچے ہونا چاہیے، اور جس کا نام الٹا لیا گیا اس کا جوتا اس کے منہ پر ہونا چاہیے۔ ایک بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا تھا نا وہ بعد میں مسلمان ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا وہ لڑ رہا تھا کفار کی طرف سے۔
کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، رہتے ایک گھر میں تھے۔ اب جب جنگ ہوئی نا، جنگ ختم ہوئی، شام کو آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کا بیٹا آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، اور اپنے باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے کہ 3 دفعہ آپ میری تلوار کے نوک کے نیچے آئے، آپ کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ کیا ہو، میرے باپ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کی جس کی قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، اگر میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا تو میں تجھے یہ سمجھ کر قتل کر دیتا کہ تو نبی کا دشمن ہے۔ سمجھ آئی؟ نبی کا دشمن ہے، تو نبی کی دشمن کی وجہ سے، نبی کی دشمن ہونے کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دیتا۔ یعنی کہ کیا ذاتیات کے لیے صحابہ کرام لڑتے نہیں تھے، لڑتے کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھے۔ اب دیکھو اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دیتا کیونکہ تو نبی کا دشمن ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو آج ہم زیادہ تر ہمارا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ نظام ہمارا فساد کی طرف جا رہا ہے، وہ ذاتیات کی طرف جا رہا ہے۔ ذاتیات کیا ہے؟ کسی کو گالی دے دی ہے، اب وہ لڑنے پر اتر آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو چپیڑ مار دی، لڑنے پر اتر آ جاتا ہے۔ دین کے لیے لڑا کریں، دین کے لیے اگر کسی کو سمجھانا ہے، کسی سے بحث کرنی ہے، کسی سے الجھنا، وہ دین کے لیے کریں، اپنی ذات کے لیے مت کریں۔ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو آپ کو غلط کہہ دیا، یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کو حرامی کہہ دیا اور آپ حرامی نہیں، تو وہ الفاظ اس پر لوٹ کر چلے جائیں گے، وہ الفاظ اسی پر چلے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سر نیچے پھینک کر الفاظ سن کر چلے جائیں گے نا، یاد رکھنا فرشتہ نہ فرشتہ اس کی طرف سے۔ مجھے ابھی اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کوئی گالی دے رہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی گالی دے رہا تھا، تو پاس ایک صحابی کھڑے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اب وہ گالیاں دے رہا صحابی کو اور صحابی خاموش کھڑے۔ جب اس صحابی نے اس کو گالی دی، پلٹ کر جواب دیا، اس کی گالی کے جواب میں جواب دیا، تو پاس غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، وہ ناراض ہو کر چلے گئے، ناراض ہو کر چلے گئے۔ کہا اے ابوبکر امیر المومنین، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تب آپ خاموشی سے کھڑے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جب میں نے اس کی گالی کے جواب میں جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے میں چپ کر کے کیوں کھڑا تھا، اور تو چپ کر کے جب تک کھڑا تھا، جب تک وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، بددعائیں دے رہا تھا، تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ اس کو بددعائیں دے رہا تھا، اور جب تو نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، اب تیرا اور اس کا معاملہ آ گیا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہے ذاتیات کے لیے، برا بلا کہے، گالی دے، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کی طرف سے فرشتہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دیں گے جو آپ ذاتیات کے لیے کسی کو معاف کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، ہمیں جتنے بھی ذاتیات کی وجہ سے لڑتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں یا اللہ دین کی جذبے کے لیے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما، جتنے بھی مظلوم ہے اللہ سب کی یا اللہ مدد فرما، جو بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی دور فرما۔ خصوصاً بالخصوص جو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، مولانا عمران صاحب، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے، وہ کسی مسئلے میں کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، اور بھی اگر کوئی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین برحمتک یا رب۔